آپ نے جمینر کا مشہور کوٹ ضرور سن رکھا ہوگا، گیو دیم بریڈ اینڈ کرائسس اینڈ دے ول نیور ریوالو۔ یہ کوٹ ان کی رائٹنگ پینم ایٹ کرائسس سے لیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ اپنی حکومتوں کے فیصلے خود کیا کرتے تھے اور اپنی حکومتوں کو اپنے رولرز کے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا کرتے تھے، لیکن پھر ایک چیز سمجھ میں آئی، اگر لوگوں کو بریڈ اینڈ سرکسز دے دیا جائے گا، یعنی کہ کھانا اور انٹرٹینمنٹ دے دیا جائے گا، تو وہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل مینیپولیشن ہے جو کہ اینشین روم تک لیمیٹڈ نہیں ہے، یہ آج بھی فل پاور میں چل رہی ہے، اسپیشلی سرکسز۔ مجھے اجازت ہے 4 شادیوں کی، میں کر نہیں رہا ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اجازت مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، لیکن یہ میرا پیار ہے، وہ میری۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے، تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم، آپ نے لکھ لینا ہے زم زم۔ یہ میٹر پہ لکھتے مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد، آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم آئے۔ رنگ دیں گے یار بھائی کی طرف سے، گولڈ کا ایک کوئن دوں گا بیٹا جی۔ تکیے پہ کیا کیا کمال کر رہی ہیں آزاد جمیل، میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل، اس سے سرکسز کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمیں صاف ریالٹی ٹی وی ایلیمنٹس کا ریلیجیس پروگرامنگ میں انفیوژن دیکھنے کو ملتا ہے۔ بچوں کو ایموشنل بیٹ بنا کر بیچ لینا اور پھر غریب لوگوں کی مدد کو ایک ڈرامہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مورل ڈائلیما کریٹ کرتا ہے، کیا ریلیجن کو انٹرٹینمنٹ کے تھرو پاپولر کرنا جسٹیفائڈ ہے؟ مجھے جبار کہتے ہیں۔ سو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بریڈ اینڈ سرکسز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، مینلی سرکسز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کیسے ہمیں اس کے تھرو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اب پاکستانی میڈیا کا ہر سال رمضان کو لے کر اپروچ ایک ڈوئل نیچر دکھاتا ہے۔ ایک طرف وہ اسی پنچویلٹی کو مین سٹریم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسی سیم پنچویلٹی کو کمرشلائز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آن ریالٹی یہ میڈیا کیپٹلزم اور ریلیجیس اتھینٹسٹی کے درمیان ایک جنگ ہے۔ آپ کہیں انٹلیکچوئل انڈیویجولز اسی آرگومنٹ کے ساتھ ضرور آئیں گے کہ رمضان میں تو لوگ مذہبی شوز ہی دیکھتے ہیں، لیکن مائنڈ یو، جس لیول پر یہ رمضان ٹرانسمیشن پاکستان میں چلتی ہے پورے ایک کاروبار کی طرح، یہاں پر اسے اسپریچول پریکٹس کی طرح سمجھنا سپر فیشن ہوگا۔ یہ ایک میس سائیکالوجیکل اور کلچر فینومن ہے جو کہ ڈیپر لیول پر ہمارے بیہیویئرز کو، ہمارے روزانہ کی زندگی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ پہلے رمضان میں ریلیجن ایک کامنل پریکٹس تھی، مساجد، مجلس اور اورل ٹریڈیشنز اس کا کور تھے۔ آج وہی رول میس میڈیا نے لے لیا ہے۔ اب میس میڈیا کی انٹری کے بعد ہمارا مذہب ہمارے لیے صرف ایک بلیف سسٹم نہیں رہا، بلکہ ایک رپورٹ گیس ایکسپیرینس بن چکا ہے۔ سننے میں تھوڑا عجیب ضرور ساؤنڈ کرے گا، لیکن آن ریالٹی آج کل کے یہ جو اسپیشل رمضان شوز ہیں وہ ماڈرن زمانے کا ریلیجیس تھیٹر ہیں، جہاں ایک طرف پیور سپرچویلٹی دکھاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسی چیز کو کمرشلائز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرینڈز، ینگ پائپرز کلب کے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ذرا آئیں کوئکلی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم میلاد سے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کو اور زیادہ ریفریشنگ بنائیں گے، کیونکہ افطار ہو یا سحر ہو، کرشی کا جام شیری سبھی پیتے ہیں لائٹ۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں اسکرپٹڈ ایموشنل ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں، جسے بہت احتیاط سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آڈینس کو انٹریکٹ کیا جا سکے۔ اور یہ پیٹرن ہمارے صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تک ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ بہت پرانا ہے، ہم بہت لمبے ٹائم سے فالو کرتے آ رہے ہیں۔ اگر پولیٹیکل ہسٹری میں جائیں گے تو سیم ایلیمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جن سے ہمیں آج تک ڈسٹریکٹ کیا جاتا رہا ہے، اور آج تک ہم اسی مینیپولیشن کا شکار ہیں۔ پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کے لیے ہر سال رمضان ایک سیزن کی طرح آتا ہے، اور اس سیزن میں یہ لوگ جتنا زیادہ چھاپ سکتے ہیں پیسہ اتنا زیادہ چھاپتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کتنا اچھا گیم شو ہے، کتنے لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے، کتنے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، لوگوں کو پرائز منی مل رہی ہے، لوگوں کو گفٹس مل رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں، لیکن آن ریالٹی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ گیم شوز ان عام لوگوں کے یہ جو غریبوں والی سچویشن یا پھر سینیریو بنا رکھا ہے، اس کو سیل کر کے اس سے کئی حد تک زیادہ کما لیتے ہیں جتنا یہ لوگ ان عام لوگوں کو پرائز منی کے طور پر یا پھر
गिफ्ट्स के तौर पर देते हैं। अगर रियल स्टडीज या फिर रिपोर्ट्स की माने तो इन टीवी शोज के प्राइम टाइम एड स्लॉट्स पाकिस्तानी 50 लाख से 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पेन और इमोशनल इंगेजमेंट दोनों हाई होती है। अब प्राइम टाइम एड स्लॉट्स क्या होते हैं? ये जो शोज होते हैं इसके दरमियान में जो एड्स चलते हैं, इस एक ऐड की अच्छी खासी रकम मिलती है इन टीवी शोज को। और अब तो सोशल मीडिया के पॉपुलराइज होने के बाद टीवी शोज यूट्यूब पर भी चलते हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और इसमें से भी जो मोस्टली गिफ्ट्स मिलते हैं आधे से ज़्यादा तो स्पॉन्सर्स एड्स या फिर ब्रांडेड ने फ्री में दिए होते हैं, तो इन्हें अपनी फ्री की प्रमोशन चाहिए होती है।